اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تعویذ اور وظائف پر مشتمل سب سے بڑا چینل، اور میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، خوشحالی ہو، رزق میں برکت ہو اور کبھی تنگ دستی نہ آئے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دولت کا آنا اور رک جانا صرف محنت یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی باطنی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ دولت صرف کاغذی نوٹ نہیں بلکہ ایک توانائی انرجی ہے، اور یہ توانائی صرف ان دلوں میں بہتی ہے جو شکر، سخاوت اور نیکی کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ جس طرح آسمان سے بارش برسنے کے لیے بادلوں، ہوا اور درجہ حرارت کا توازن ضروری ہے، اسی طرح دولت کی بارش کے لیے بھی ایمان، شکر گزاری اور نیت کا توازن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس توازن کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر طرح کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری دولت کبھی ختم نہ ہو، میرے رزق میں ایسی برکت ہو جیسے بارش کبھی تھمتی نہیں؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں ہر شخص خوشحالی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بہار ہو، مگر بہت کم لوگ یہ راز جانتے ہیں کہ دولت کا آغاز اور رک جانا صرف محنت یا قسمت کا کھیل نہیں، یہ دراصل ایک روحانی نظام ہے، ایک البی قانون ہے۔ دولت صرف نوٹ یا سونا نہیں، یہ ایک توانائی ہے جو ان دلوں میں بہتی ہے جہاں شکر گزاری، سخاوت اور نیکی کے چشمے بہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہی وہ وعدہ ہے جو دولت کی بارش کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس دولت آتی تو ہے مگر ٹھہرتی نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو دولت کو روک دیتی ہیں، جیسے کہ ناشکری جو ہے اس کو کم سمجھنا، حرام کمائی جو رزق ناپاک ذرائع سے آئے وہ برکت بھی لے جاتا ہے ساتھ، کنجوسی جو دوسروں کو نہیں دیتا اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تکبر جس کے دل میں فخر آ گیا دولت اس سے رخصت ہو گئی۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی موضوع پر آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ اور زبردست جو ہے وہ عمل دیں گے۔ یہ عمل بہت ہی زبردست عمل ہے، اور اس عمل کو جس نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے انعام ضرور پایا ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے بتایا جائے، جس طریقے سے ہم آپ کو کہیں لفظ بلفظ اگر اس پر عمل کریں گے تو اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور ادروائز آپ کو سامنے ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہے، اس پر بھی آپ وائس میسج کر سکتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے لاکھ روپے میں بھی ملے تو مفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائے حصول نعمت و دولت کی کبھی ختم نہ ہو، جتنا چاہے خرچ کرے، چاہے یہ مربع ساعت سعید میں کندہ کر کے سونے کی کلی کرا لے، اور اس کو مثل چراغ گہرا کر کے چاروں طرف سے بتی کا نشان بنا لے۔ بعد 4 نقش کاغذ پر لکھ کر نئی روئی میں لپیٹ کر 4 بتیاں بنائے۔ کیا کہا ہے؟ مربع ساعت سعید میں کندہ کرا کے سونے کی کلی کرا لے اور اس کو مثل چراغ گہرا کر کے چاروں طرف سے بتی کا نشان بنا لے۔ بعد ازاں 4 نقش اسی کے جو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے کاغذ پر لکھ کر، سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے لکھنا ہے۔ نئی روئی لینی ہے، اس روئی میں آپ نے ان 4 نقش کو لپیٹ لینا ہے بتی کی شکل میں، اور چراغ کے ہر گوشے میں رکھ کر گھی اور قدرے شہد ملا کر روشن کرے، اور یہ عمل ایک خلوت خانہ میں کرے، اسی کی روشنی میں بیٹھے اور بخور سلگائے، غسل کر کے بغیر سلا ہوا کپڑا بطور احرام پہنے، اور 2 رکعت نماز دوگانہ ہدیۃ روح الجمیع الپیران اعظام و روح اولیاء کرام و موکلات و عامل عمل حاضر ادا کرے،
اور ہر رکعت میں بعد الحمدللہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، بعد سلام پھیرنے کے فاتحہ پڑھے اور سب کا ثواب مذکورہ بالا کی ارواح کو بخشے۔ پھر الحمد شریف اور آیت الکرسی ایک بار اور 4 کل 1 بار مگر سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر اپنے گرد حصار کر کے یہ عظیمت احب یا اقصدیل بحق یا غنیو یا قیومو یا سمدو یا دائمو 194 بار پڑھ کر پھر دوسری عظیمت یا کلقائلی یا جیوشو بحق یا الزویلو اجیبو دعائی یا عزیزو یا ملیکو 194 بار پڑھے۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو 114 بار کافی ہے، مگر تعداد کا لحاظ رکھے کہ کم و بیش نہ ہو۔ پہلے تسبیح کے دانے شمار کر لیے جائیں۔ یاد رہے کہ جس وقت بتی پر روئی لپیٹے اس وقت آیت کریمہ کلی اللہم مالک الملک تا بغیر حساب پڑھے، یہاں تک پڑھے، اور جس وقت نقش فتیلوں کے واسطے لکھے اس وقت عظیمت پڑھتا جائے، اور اس طرح 40 شب یا 20 شب کر کے اور ان ایام میں خلوت میں مثل اعتکاف بیٹھے، چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، اور گوشت، مچھلی، انڈا اور ہر قسم کی مٹھائی سے پرہیز کرے۔ کوئی عورت اس چراغ کو ہاتھ نہ لگائے، گھی اتنا ڈالے کہ عمل ختم ہونے سے پہلے بتیاں گل ہو جائیں۔ ہر روز بعد ختم عمل جو روغن و شہد بچے اس کو آٹے سے صاف کر کے خود اس کی روٹی پکا کر، ورنہ کوئی دوسرا اور بدرجہ مجبوری کوئی بوڑھی عورت پکائے، پھر اس روٹی کو خود کھائے یا اپنا لڑکا یا کوئی مرد، مگر عورت ہرگز جو ہے وہ نہ کھائے۔ چاروں فتیلے یکساں روشن ہوں، چراغ بالکل سیدھا رہے۔ عامل کا جب چلہ ختم ہو تو ہر مہینے یہ عمل کر لیا جائے، یعنی ہر مہینے 3 شب یا مجرد غسل کرے، بغیر سلا ہوا کپڑا پہنے، لبان سلگائے اور اسی طرح 2 گانا ادا کرے، اور ثواب اس کا اسی طرح ارواح طیبہ کو بخشے۔ اسی طرح عمل مذکور پڑھے، مگر اب اعتکاف کی ضرورت نہیں، بہتر ہوگا کہ 20، 21، 22 تاریخ کی شب میں پڑھ لیا کرے، اور ہر روز ایک نقش لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا کرے، تاکہ در ایام ثلاثہ جس قدر نقوش ہوں، وہ جب کوئی غریب حاجت مند آئے تو اسے ایک نقش دے دیا کرے کہ موم جامع کر کے گلے میں پہنے۔ جب تک وہ نقش اس کے پاس رہے گا غیب سے روزی پہنچے گی، اور بہتر ہوگا کہ یہی عظیمت 114 بار پڑھنے کو بتا دے، اور فتیلوں کی راکھ حفاظت سے رکھی جائے۔ وہ راکھ جس مریض کو بھی کھلائی جائے گی انشاءاللہ شفاء کامل بھی حاصل ہوگی۔ خوراک 2 چاول ہمراہ ملائی یا مکھن۔ یہ عمل شیخ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے 9 ادر سے بہت ہی نادر اور نایاب بلکہ معدوم اور حضور پرنور میاں صاحب ابو الحسن احمد نوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہر روز یہ عظیمت 114 مرتبہ پڑھے دورے کے لیے بہت ہی زبردست اور بہتر عمل ہے۔ اس کے علاوہ روحانیت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سنیں وہ راز جس سے دولت کی بارش کبھی نہیں رکتی۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا واسیو پڑھیں، یہ اس مبارک رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ جمعرات کے دن صدقہ دیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، یہ رزق کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کو معمول بنائیں، یہ سورہ رزق کے دروازے کھولنے والی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور دعا کو اپنی دولت کا ہتھیار بنائیں، ان کی دعائیں رزق کے سمندر بہا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں دولت کو روکنے والا سب سے بڑا زنگ حسد ہے۔ جب ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلتے ہیں تو اپنے نصیب کی ہوا خود بند کر دیتے ہیں۔ جو دل دوسروں کی خوشی پر مسکراتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ دولت کا اصل مفہوم، اصل دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، عزت، محبت اور اطمینان ہے۔ وہ شخص امیر نہیں جس کے پاس خزانہ ہے، بلکہ وہ امیر ہے جو دوسروں کے لیے آسانی بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنی کمائی سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آسمان سے دولت کی بارش اترنے لگی ہے۔ اے میرے رب، ہم سب کے رزق میں برکت دے، ہماری دولت کو پاک کر دے اور ہمارے دل ایسے بنا دے جو تیرے بندوں کے لیے آسانی بن جائیں۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو آسمان سے برکت کی بارش خود آتی ہے، پھر رزق آتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دولت کبھی ختم نہ ہو، بارش کی طرح آئے، اللہم آمین۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رزق کی بارش جاری رہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ رزق کی رکاوٹیں کیسے ختم کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہر طرح کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔